ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا امدادكن از بحر غم آزادكن در دین دنیا شادكن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر سامعین کرام حاضرین مجلس میرے عزیز اسلامی
روحانی دینی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو فضیلت بخشی۔ حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر حضرت بابا جی سرکار پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پیشوا والد گرامی قدر سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول نام لیتا ہوں میں پاک ذات کا، اول نام لیتا ہوں میں پاک ذات کا، اعلیٰ مرتبہ کیا سید کی ذات کا، ہر روز ورد کرتا ہوں پنج تن کے نام کا، میرا نصیب کھولو جگت کے بادشاہ، میرا نصیب کھولو جگت کے بادشاہ، اللہ صاحب بادشاہ، محمد ہے وزیر، علی کار کر دیو دیوان دستگیر، چارے یا رسول دے پنجواں آپ رسول، چڑے محمد مصطفیٰ میری کرو عاجزی قبول، ہر وقت فریاد کراں یا محی الدین، ہر وقت فریاد کراں یا معین الدین۔ اس لیے سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، اول نام لیتا ہوں میں پاک ذات کا، اول نام لے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مجدہ کا، شرک کی تمام صفتیں جو ہیں وہ دھل جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تمام شرک کی جڑیں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اول نام لیتا ہوں میں پاک ذات کا، اعلیٰ مرتبہ کیا سید کی ذات کا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ کریم نے سید الانبیاء بنایا، جن کو اللہ کریم نے سید الانبیاء کا شرف بخشا، جن کو اللہ کریم نے امام الانبیاء کا رتبہ بخشا، اور پھر لاکھوں کروڑوں سلام اہل بیت اطہار پر، جن کو حضور علیہ السلام کے گھر والے ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور لاکھوں کروڑوں سلام اہل الکساء پر، چادر والوں کو، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر کے سائے میں لے لیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا، یہ بات کھول کر بیان کر دی، یہ ثابت کر دیا کہ ان اہل القصا کو مجھ سے الگ نہ جاننا۔ یہ اہل قصا جو ہیں، یہ اہل ردا جو ہیں، یہ چادر والے جو ہیں، یہ مجھ سے الگ نہیں ہیں، انہیں مجھ سے الگ نہ جاننا، میں ان سے الگ نہیں ہوں۔ شاید قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو یہ سمجھیں کہ نبی الگ ہیں، نبی کے گھر والے الگ ہیں، اور یہ چادر والے جو ہیں یہ الگ ہیں۔ تو چنانچہ اہل قصا کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر یہ بات سب پر روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے کہ خبردار، ہوشیار، یہ چادر والے جو ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ یہ میرے گھر والے ہیں اور میرے اہل بیت ہیں۔ کان کھول کر سنا دیا، کہہ دیا، فرما دیا، علی منی، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، علی کوئی میرا غیر نہیں ہے،
میرے لیے کوئی الگ نہیں ہے، اس چادر تطہیر میں ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ کوئی مجھے علی سے غیر نہ جانے، کوئی مجھے علی سے الگ نہ جانے، کوئی ایسا نہ ہو جو مجھے اور علی کو دو جانے۔ فرما دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی جو ہیں وہ ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ دیکھیے وقت ہجرت آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب آپ کو مکہ سے نکل جانا چاہیے، اب آپ مکہ سے نکل جائیں۔ نکل کر کدھر جانا ہے آپ نے؟ آپ کی منزل جو ہے وہ مدینہ ہے، المدینہ المنورہ ہے، آپ نے مدینہ پاک چلے جانا ہے۔ چنانچہ گھر میں اس وقت دیکھیے مسلمان جو تھے 50 کے قریب، جب وقت ہجرت آیا ہے 50 کے قریب مسلمان جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان 50 لوگوں میں سے کسی کو نہیں بلایا، چچا کو نہیں کہا، دلیر چچا سے نہیں کہا کہ چچا میرے بستر پہ لیٹ جانا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں کہا کہ میرے بستر پہ لیٹ جانا، میری جگہ پر لیٹ جانا، میرے مقام پر لیٹ جانا۔ دیکھیے مقام کیسا ہے کہ مدینہ میں ابو سفیان آتے ہیں، مدینہ میں ابو سفیان آتا ہے۔ جب مدینہ میں ابو سفیان آئے تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ کے وہ والد گرامی ہیں، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے میرے نبی کی زوج محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ام حبیبہ ان کا نام ہے، اور ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں، بنت ابی سفیان ہیں۔ جب موقع آتا ہے مدینے میں آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے گھر میں آئے، سامنے ایک بستر پڑا ہے، ایک بستر لگا ہوا ہے، جا کر اس پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین تڑپ کر آگے بڑھی، فرمانے لگی ٹھہر جائیے، ٹھہر گئے۔ انہوں نے اس بستر کو لپیٹا، اکٹھا کیا، لپیٹ کر ایک طرف رکھا، دوسری چادر بچھائی، دوسرا بستر بچھا دیا، تو پوچھا ام حبیبہ سے، اپنی بیٹی سے، بیٹی میں اس بستر پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ فرماتی ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جی، وہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، حضور کے بستر پر بیٹھنے کا ہر کس و ناقص کو حق نہیں ہے۔ یہ حق اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ میرے مولا علی کریم، علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جنہیں یہ حق حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق خود حضرت مولا علی کو عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں علی آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ، اور علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند اپنی زندگی میں کبھی میسر نہ آئی جیسی حضور نبی کے وسلم کے بستر پہ آئی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی جو ہیں ایک ہی نور سے ہیں، ہمارا ایک ہی نور ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرہ سے ہیں، ایک ہی شجرہ سے ہیں، ہمارا شجر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ دیکھیے چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جنہیں حضور بار بار فرماتے ہیں من کنت مولہ فہذا علی مولہ۔ اب لوگ ہم سے آ کر دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کو مولا کیوں کہتے ہو، علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ ارے ہم کیا جواب دیں؟ حدیث سے پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مولا کیوں قرار دیا۔ حدیث رسول کے ایک حرف کا انکار کفر ہے، صحیح حدیث کا انکار کفر ہے۔ میرے عزیز، جب اس وادی غدیر میں
اونٹوں کے پلان لگا کر اس پہ کھڑے کر کے بازو اٹھا کر دکھا دیا، خم پہ بازو اٹھا کر دکھا دیا، اور پھر کہا خم غدیر کے مقام پر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ہم کیسے کہہ دیں کہ علی ہمارا مولا نہیں ہے؟ ہمارا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جب کا حضور نے فرما دیا جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. میری غلامی تبھی منظور ہوگی، تمہاری غلامی میرے حق میں تبھی قبول ہوگی. میں تمہیں غلام تبھی تصور کروں گا جو علی کی غلامی کروں گے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے. یہ حضرت علی چادر تطہیر کے نیچے ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت نبی کریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چادر تطہیر کے نیچے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. عزیزان گرامی قدر، جسم کے کسی ٹکڑے پر تکلیف ہو، سوئی لگ جائے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ نہیں؟ زبان میں سے ہائے نکلتی ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں. کس لیے کہ کانٹا تو پاؤں میں لگا، پاؤں جسم کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اغضبہا فمن اغضبہا غضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. میرے دوست، جب آنکھوں میں سے پانی چل پڑے، پاؤں میں کانٹا چبھے، آنکھوں میں سے پانی چلے، زبان میں سے ہائے نکلے، تو جب میری آقا زادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوگی تو میرے آقا کو تکلیف کا انتہا کیا ہوگی. آج کے نئے مفسرین جو ہیں بھول جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ گھر والے تو اور ہوتے ہیں، اہل البیت جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، نواسے اور بیٹیاں جو ہیں اور داماد جو ہیں وہ کب گھر والے ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، ان کی یہ بات 100% درست ہے. نواسے اور نواسیاں، بیٹیاں اور داماد گھر والے نہیں ہوتے ہیں بھائی. دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، نواسے گھر والے ہوتے ہیں یا ان کا گھر الگ ہوتا ہے. دیکھیے ڈنڈی نہیں مارنی، پورا رکھ کر تولنا ہے. نواسے گھر والے ہوتے ہیں، نواسیاں گھر والی ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہیں گھر والی ہوتی ہیں، داماد گھر والے ہوتے ہیں نہیں، گھر والے گھر والیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں. بیٹے جو ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ گھر والے ہوتی ہے. لیکن نہ نواسے گھر والے ہوتے ہیں، نہ نواسیاں گھر والی ہوتی ہیں، نہ بیٹیاں گھر والی ہوتی ہیں، نہ داماد گھر والے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہنوں میں ضرور گردش کرتی ہے، لیکن یہ بات آپ کے گھروں میں ہے، نبی کے گھر میں بات نہیں ہے. یہ بات آپ اپنے گھروں میں سے نکال کر بیان کرتے ہیں، آپ اپنے گھروں کو سامنے رکھتے ہیں، آپ اپنے قبیلوں کو سامنے رکھتے ہیں. بے شک نواسے، نواسیاں، بیٹیاں اور داماد جو ہیں گھر والے نہیں ہوتے، لیکن میرے نبی نے اپنی چادر میں لے کر بتا دیا یہ میرے نواسے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہی میرے گھر والے ہیں.
گھر کی بات کرتے ہیں آپ، گھر والوں کی بات کرتے ہیں، نئے نئے مفسرین جو باتیں نکال کے لاتے ہیں اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ ارے اپنے گھر کی بات نہ کرو، بات کرو تو نبی کے گھر کی بات کرو، بات کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بات کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے، اور اس کساء میں، اس چادر میں، اس چادر تطہیر میں لے کر فرماتے ہیں یا رب العالمین، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ٹھیک فرماتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے گھرانے کی بات کرنی ہے، خانوادے کی بات کرنی ہے تو خانوادہ رسالت کی بات کرو، خانوادہ رسالت کی بات کرو۔ خاندان کی بات کرنی ہے تو خاندان رسول کی بات کرو، اگر گھر کی بات کرنی ہے تو گھرانہ رسول کی بات کرو، اور اہل بیت کی بات کرنی ہے تو اہل بیت رسول کی بات کرو۔ اپنے گھر کی بات نہ کرو۔ بے شک کہ آپ کے گھروں میں نواسے اور ہوتے ہیں، نواسیاں غیر ہوتی ہیں، بیٹیاں اور گھر میں چلی جاتی ہیں بیاہ کر، داماد غیر ہوتے ہیں، لیکن گھرانہ رسول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر تطہیر کے نیچے لے کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے اپنے ہیں، میرے گھر والے ہیں، غیر نہیں ہیں۔ ہم انہیں غیر تلاش کرتے ہیں، وہ غیر تلاش کرتے رہے، ہم عین تلاش کرتے ہیں، وہ غین تلاش کرتے رہے، ہم عین کہتے رہیں، وہ غین کہتے رہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عین غین دا فرق نہ جانا، عین غین دا فرق نہ جانا، اے گل الف سجھائی۔ وہ غین پکارتے رہیں، ہم قیامت تک عین پکارتے رہیں گے کہ اگر عین دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ لو، علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ لو، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لو، اگر عین دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھ لو، اگر عین دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھ لو۔ اپنے گھر کی بات نہ کیجئے، اپنے گھر والی بات نہ کیجئے۔ ہم نے دین کو سمجھنا شروع کیا ہے معاجم سے اور جامی سے، نحو کی کتابوں سے، کہ اہل البیت جو ہوتے ہیں مضاف اور مضاف علیہ ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف علیہ ہوتے ہیں، تو بیت جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، تو گھر میں جو رہتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ علی کا گھر اور جگہ تھا، علی کا گھر الگ تھا، رسول کا گھر الگ تھا، لیکن چادر تطہیر کے نیچے لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتا دی، واضح کر دی کہ جو انہیں غیر سمجھتا ہے وہ میرا عین نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری کھول کے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، یزیدیت مرد آباد، حسینیت، یہ بات سمجھ لیجئے کہ قیامت تک کے لیے یزیدیت مرد آباد رہے گی اور قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ باد رہے گی۔ حسینیت قیامت تک رہنے کے لیے آئی ہے اور یزیدیت پر قیامت تک کے لیے لعنت پڑے گی۔ میرے عزیز، جو گھر کو عین سمجھتے ہیں وہی عین ہوتے ہیں، جو گھر کو غیر سمجھتے ہیں، غین سمجھتے ہیں، وہی تو غین میں ہوتے ہیں۔ غین کیا چیز ہے؟ غین ہے کیا چیز؟
غین ایک غبار ہے. دیکھیے جب غبار اٹھتا ہے، غبار چھا جاتا ہے، آنکھوں کے آگے غبار چھا جاتا ہے تو نہ قریب نظر آتا ہے نہ دور نظر آتا ہے. غین ایسی چیز ہے کہ جب غین آ جاتی ہے، غین چھا جاتا ہے، نہ اپنا نظر آتا ہے نہ پرایا نظر آتا ہے. اپنے بھی پرائے نظر آتے ہیں. تو عین میں آئیے گھرانے رسول کی طرف دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر تطہیر میں لے کر فرماتے ہیں کہ یہی تو میرے عین ہیں، یہی تو میرے اہل بیت ہیں. بیدم وارسی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں. کون 5؟ جنہیں چادر تطہیر کے نیچے دکھا دیا گیا، جنہیں چادر تطہیر کے نیچے بتا دیا گیا، اور پھر کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. دیکھیے امام حسن کی شان دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے. اب گھر والے اور کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے دلائل پیش کروں؟ کون ہوتے ہیں گھر والے؟ جسے بیٹا کہا جائے وہ گھر والا ہوتا ہے، جسے جسم کا ٹکڑا کہا جائے وہ گھر والا ہوتا ہے، اور جسے اپنے ساتھ کہا جائے کہ میں اور یہ ایک ہی چیز سے ہیں، ایک ہی ہیں، وہ گھر والے ہوتے ہیں. اور گھر والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن کے بارے میں فرما دیا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بولیے کیا ہے؟ سردار ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر، امام حسن اور امام حسین خوبصورت کپڑے پہن کر بی بی فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ نے تیار کر کے کپڑے پہنا کر مسجد نبوی کی طرف بھیج دیا. جاؤ نانا کی زیارت کر آؤ، جاؤ نانا کی زیارت کر آؤ. میرے حسنین ابھی چلنا نہیں جانتے، ابھی پائیں پائیں چلنا سیکھا ہے، نیا چلنا سیکھا ہے. گھر سے نکلے ہیں، ایک دوسرے کا بازو تھاما ہوا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھے واز فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آگے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھا تو صاحب اسلام سامنے آ گئے. اس وقت حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ سامنے آ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی ایک گرتا ہے تو دوسرا اٹھا لیتا ہے، پہلا گرتا ہے تو دوسرا اٹھا لیتا ہے. تو اس طرح سے گرتے پڑتے لشتم پشتم جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار منبر کو چھوڑا، منبر کو چھوڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے حسنین کریمین کی طرف آئے. ایک کو دائیں طرف اٹھایا، ایک کو بائیں طرف اٹھایا، کپڑے جھاڑے، منہ چوما اور لے کر منبر پہ آ گئے. فرماتے ہیں یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. عزیزان گرامی قدر دیکھیے تبلیغ اسلام بڑی بات ہے. نبی آئے کس لیے ہیں؟ تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کو بتانے کے لیے، اسلام کے فرائض بتانے کے لیے. لیکن حسنین آتے ہیں، حسن اور حسین تشریف لاتے ہیں، گرتے ہیں تو اس وقت اسلام ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے. حضور کدھر چلے جاتے ہیں؟ بولیے بھائی، بولیے. آپ سو جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں. اسلام کھڑا ہے ایک طرف اور حضور کس طرف گئے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام با جماعت نماز ادا فرما رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں.
امام الانبیاء صفوں کے آگے کھڑے جماعت کی امامت فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں، آ کر نانا جان کے کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رکوع میں گئے اور پھر رکوع سے سجدے میں گئے تو حضور علیہ السلام کے دوش پر آ کے، کندھے پر آ کے حضرت امام حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، 3 دفعہ ہو گیا۔ حسین اتر جائیں گے۔ اب حسین نانا جان کے دل سے کھیل رہے ہیں، حسین نانا جان کے دل سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آ کر فرما دیا یا رسول اللہ آپ کے کاندھے پر حسین بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھیں اور حسین گر جائیں۔ اللہ کو حسین کا گرنا جو ہے وہ زخم پہ زخم کھا کر میرے حسین گھوڑے سے گرے ہوں گے، اس وقت میرے مولا تیرے عرش کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً عرش کانپ گیا ہوگا، زمین کانپ گئی ہوگی، لیکن یہ بھی میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے، رحمت ہے کہ نواسے کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا اور قیامت بپا نہ ہونے دی۔ میرے محبوب آپ اسی حالت میں رہیے، آپ کے کاندھے پر کوئی اور سوار نہیں، میرا حسین سوار ہے۔ یہ بات کس لیے تھی؟ تاکہ امت کی سمجھ میں یہ بات آ جائے قیامت تک کے لیے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، اور حسینیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا درجہ رکھتی ہے۔ حسین کا مقام امت کو سمجھانے کے لیے 70 مرتبہ نبی کی زبان سے سبحان ربی العالی کہلوایا، 70 مرتبہ تسبیح سجدہ کہلوائی۔ کس لیے؟ تاکہ امت کی سمجھ میں حسین کا مقام آ جائے کہ حسین کا مقام کیا ہے اور گھر والے کون ہوتے ہیں، حسین کا مقام کیا ہے۔ 70 مرتبہ تسبیح کہلوا کر امت پر ثابت کر دیا۔ تو کسی نے بڑی خوب بات کی ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے۔ کس طرح سے دوست سے گرا دیا جاتا، اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے کہ حسین جو ہے وہ باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین تو باغ نبوت کا پھول ہے۔ حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا الحسین منی، الحسین منی وانا من بولیے اللہ اکبر۔ نواسے جو ہیں وہ نانا سے ہوا کرتے ہیں، نواسوں کی پہچان نانا سے ہوا کرتی ہے، نواسوں کو نانا سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نانا خود ارشاد فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ مجھے پہچان نہ ہو، مجھے جان نہ ہو، آؤ آ کر دیکھ لو کہ حسین جو ہے وہ میری مجھ سے ہے۔ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے
مجھے پہچان لیا، الحسین منی وانا من الحسین، میرے پیر طریقت، میرے آقا ولی نعمت، پیر طریقت، راہبر شریعت، شہباز منازل طریقت، عارف رموز معرفت، عارف باللہ، پیر سید دلشار حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا امتحان نہ ہوا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی کا امتحان نہ ہوا ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت شیس علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہ ہوا ہو، لیکن اگر کسی نبی کا امتحان نہیں ہوا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا ماننا، مصطفیٰ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ چنا ہوا، جسے چن لیا جاتا ہے، لیکن امتحان ہونا ضروری ہے، امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی، امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں کا امتحان ہوتا ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں کا امتحان ہوتا ہے، بیک وقت امتحان لیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا امتحان آپ کا نواسا حضرت امام حسین کربلا میں دیتے ہیں، وہی امتحان جو فاران کی چوٹیوں پہ، جو فاران کی وادی میں، جو ابو قبیس کی جبل ابو قبیس کی وادی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں، وہی امتحان کربلا میں حضرت امام حسین دے رہے ہیں، وہی امتحان کربلا میں حضرت امام حسین دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان صرف ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، صرف چھری کا ایک مرتبہ چلنا، لیکن میرے حسین کا امتحان کڑی الجوان صورت رسول حضرت علی اکبر ہیں، کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین بھاگ کے جاتے ہیں، اپنے اس کڑیل جوان بیٹے کو اٹھا کر لاتے ہیں، کربلا کے میدان سے اسے لا کر خیموں میں رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا امتحان دیکھیے، چھوٹا علی اصغر جو ہے پانی مانگتا ہے، اسے پانی کی جگہ تیر ملتا ہے، مردہ علی اصغر کا جثہ جو ہے، جسد جو ہے لا کر خیمے میں رکھتے ہیں۔ بھانجے اون و محمد جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور پھر زندہ واپس نہیں آتے۔ عباس جیسے بھائی کے بازو کربلا کے میدان میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، سینہ جو ہے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، اسے اٹھا کر کربلا سے لاتے ہیں۔ حسین کا امتحان دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان دیکھیے، حسین کا امتحان دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، یہاں پر کھلی آنکھوں سے چلتے ہوئے تیر دیکھے جا رہے ہیں، یہاں کھلی آنکھوں سے چلتے ہوئے تیر دیکھے جا رہے ہیں، جگر گوشے پر ہر تیر جو چلتا ہے وہ باپ کے سینے کو توڑ کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرتے ہیں تو امام حسین کی زبان سے اللہ کا شکر نکلتا ہے، بہن سے کہتے ہیں کہ بہن
آج میری کمر ٹوٹ گئی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے, یہاں کربلا میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. فرق ہے, وہاں بھی امتحان ہے, یہاں بھی امتحان ہے. یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر امتحان دیا جا رہا ہے, وہاں پر اپنا امتحان خود ہے, لیکن یہاں پر بڑا مقام ہے, بڑی جگہ ہے, بڑے رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. لہذا امتحان بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے تھا. آنکھیں کھلی رکھیں, کھلی آنکھوں سے دیکھیں. وہ علی اکبر گھوڑے سے گر رہے ہیں, وہ ہاتھوں میں لیے علی اصغر کو وہ تیر لگ رہا ہے جو جانوروں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا ہے. 3 نوکوں والا تیر ہے, ایک نوک علی اصغر کے سینے میں لگتی ہے, ایک نوک علی اصغر کے گردن میں لگتی ہے, تیسری نوک جو ہے وہ حضرت امام حسین کے بازو میں لگتی ہے. پھر کیا مقام آ جاتا ہے؟ ایک مقام آ جاتا ہے جب جانے کے لیے کوئی نہیں رہتا. علی زین العابدین جو ہیں وہ بیمار ہیں, بستر پہ پڑے ہیں, اٹھ نہیں سکتے, چکر آتے ہیں, سکت نہیں ہے, ناتوانی ہے. اس وقت حضرت امام حسین خود نکلتے ہیں, میدان کی طرف چلتے ہیں, تیر پہ تیر چلتے ہیں, سینے میں تیر لگتے ہیں, نیزے مارتے ہیں, دشمن بھالے مارتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے سے گر جاتے ہیں. دیکھیے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے. آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے. بیٹے کا منہ جو ہے اونڈے منہ ہے, نیچے کی طرف ہے, اور الٹی طرف چھری رکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر منہ جو ہے وہ سیدھا ہے, دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے میں سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, گردن پر چھری پھیر دی جاتی ہے, گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس سر نے نیزے پر سوار ہو کے بھی بتا دیا کہ یہ سر کسی اور کا سر نہیں ہے, یہ حسین کا سر ہے. حضرت امام حسین نے وہاں جا کر بھی یہ بات سمجھا دی کہ حسین کیا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام حسین نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر کے نیچے لے کر یہ فرما دیا اللہم ہاؤلائی اہل البیت, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اس اہل بیت کی لاج حضرت امام حسین نے کربلا میں رکھی. گھر کا گھر گنوا دیا, قبیلے کا قبیلہ گنوا دیا, اپنا سارا گھر لٹا دیا. کس لیے کہ میرے نانا کے دین پر آنچ نہ آنے پڑے. آج ہم برملا کہتے ہیں, سینہ پھلا کر کہتے ہیں, سینے میں خوب ہوا بھر کے کہتے ہیں حسینیت زندہ باد, اور پھر بتا دیتے ہیں یزیدیت مرد آباد. یہ بات ہمیں حسین نے کربلا میں سکھائی. حق کو حق کہیے, سچ کو سچ کہیے. کتمان حق کرنا جو ہے یہ یزیدیت کا کام ہے, حق کو چھپانا یزیدیت کا کام ہے. رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں, رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں. بڑی قریبی رشتہ داریاں ہیں,
نانی جان جو ہیں وہ اس کے والد کی بہن ہے. نانی جان جو ہیں سگی پھوپھی ہیں. رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں، رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں. ہم رشتہ داریوں کو دیکھیں کہ حق کو دیکھیں؟ کسے دیکھیں گے؟ یہی تو کمزوری ہے. آج اہل اسلام جگہ جگہ پر کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہر قدم پہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم ہر جگہ پر کیوں مظلوم ہیں، مقہور ہیں؟ کیوں ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے حسین کی طرح سے کلمہ حق بلند کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے حسین کی طرح سے حق کو حق کہنا چھوڑ دیا ہے. لمحے بھر کے لیے مسجد میں آئیں گے، وعظ سنیں گے اور پھر حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، یزیدیت مردہ آباد کے نعرے لگائیں گے، لیکن کام وہی کریں گے جو یزید نے کیا تھا. کتمان حق والا کہ یہ جو کوفے سے دمشق میں آ رہے ہیں یہ حکومت کے باغی ہیں. کتمان حق کو چھپانا ہوتا ہے. کیا ہم حق کو چھپاتے نہیں؟ گواہی دینے جانا ہو، گواہی دینے نہیں جاتے، حق کہنے نہیں جاتے. ہماری زبانوں سے حق نکلتا نہیں ہے، ہم حق کہتے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو ہمارا قبیلہ ضائع ہو جائے، قبیلہ ختم ہو جائے. ارے بھائی قبیلہ ختم نہیں ہوتا، حق کو حق کہہ کر دیکھیے، حسین کی طرح سے قیامت تک زندہ رہو گے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. حسین کی زندگی کا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے. حسین کی زندگی کیسی زندگی ہے، حسین کا مقام کیسا مقام ہے. اس لیے کہ ہم کتمان حق کرتے ہیں، ہم حق کو چھپاتے ہیں، بار بار حق کو چھپاتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. یزید بھی ٹھیک تھا اور حسین بھی ٹھیک ہے. یزید بھی ٹھیک تھا اور حسین بھی ٹھیک ہے. حسین نواسہ رسول ہیں تو یزید جو ہیں ان کی پھوپھی جو ہے ام المومنین ہیں. رشتہ داریاں ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بندھی ہوئی ہیں. لیکن اہل حق جو ہیں وہ حق کو حق کہا کرتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ہیں. ان کے سامنے کوئی رشتہ داری حائل نہیں ہوتی ہے، کسی رشتہ دار کو وہ درمیان میں حائل نہیں ہونے دیتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یزیدیت مردہ آباد، اور قیامت تک اہل حق جو ہیں یہ نعرے لگاتے رہیں گے یزیدیت مردہ آباد. اور قیامت تک اہل حق جو ہیں وہ حسینیت کو زندہ باد کہیں گے. جو حسینیت کو زندہ باد کہے گا، جو حسینیت کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائے گا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دے گا. تو حسین نے کربلا میں قبیلہ کٹا کر، اپنا خاندان کٹا کر، بھائی کے بیٹے شہید کروا کے، بہن کے بیٹے شہید کروا کے، اپنے بیٹے شہید کروا کے، اپنے حواری جو ہیں، اپنے ساتھی جو ہیں انہیں شہید کروا کے، حر کو شہید کروا کے یہ بتا دیا کہ آزاد بندوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو حسین نے بتا دیا کہ حسین پابندیوں کی زنجیریں پہننے والا نہیں ہے، حسین حق کو حق کہنے والا ہے. حسینیت ایک راستہ ہے، حسینیت ایک راہ ہے، حسینیت ایک مشعل ہے، حسینیت ایک روشنی ہے. حسینیت وہ راستہ ہے جو انسان کو سیدھا اللہ سے ملا دیتا ہے. آئیے حسینیت کی طرف چلتے ہیں کہ حسینیت اسلام ہے، اسلام حسینیت ہے. یہ بات حسین نے ثابت کر دی ہے کہ اسلام کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدہ آپ کو حق کہنے
اور حق رستے پر چلنے، مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، اور ہم سب کو حق کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین کا رستہ جو ہے وہ ہمیں حق کی رستہ دکھاتا ہے، حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس رستے پہ چلنے والوں کے سامنے منزل جو ہے وہ اس طرح آ جاتی ہے جیسے منزل وہاں پر موجود تھی، عین اور غین۔ جس نے عین جانا وہ منزل تک پہنچ گیا، جس نے غین جانا وہ اس غبار میں گم ہو گیا۔ تو حسینیت کا رستہ جو ہے وہ عین کا رستہ ہے، اور یزیدیت کا جو رستہ ہے وہ غین کا رستہ ہے، غیریت کا رستہ ہے۔ ہم نے غیریت کے رستے کو چھوڑنا ہے اور عین کے رستے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔